بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں حسین کے لشکر میں کوئی غیر پڑھا لکھا نہیں تھا۔ رجل فقیہ ہے حبیب ابن مظاہر، عالم ہے حبیب ابن مظاہر۔ اس بات کا اندازہ تھا کہ کل تاریخ یہ لکھ دے گی کہ حسین کے ساتھ وہ لوگ تھے کہ جو کشمر گشائی کے لیے گئے تھے اور حکومت کے حصول کے لیے گئے تھے۔ صحابی کتنے تھے، پڑھے لکھے لوگ کتنے تھے۔ امام نے خط لکھ کر تاریخ میں یہ شبہ برطرف کر دیا۔ الی رجل حبیب ابن مظاہر، یہ خط ہے حسین ابن علی کا، ایک مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اے حبیب، ہماری رسول اللہ سے کیا نسبت ہے، اسے تم جانتے ہو۔ خط 2 لائنوں کا ہے، مفصل خط نہیں ہے، مطول خط نہیں ہے، مکمل ہے، مطول نہیں ہے۔ حضرت فرمایا حبیب، ہماری رسول اللہ سے کیا نسبت ہے، اس کو تو تم جانتے ہو، بس اتنا جان لو کہ میں دشمنوں میں گھر چکا ہوں۔ ایک بزرگ عالم کا فرمانا ہے کہ ایک نسخہ بدل کے اندر یہ جملہ بھی ہے کہ حبیب یہ بھی جان لو کہ میرے ساتھ زینب بھی ہے۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، قاصد پہنچا حسین مولا کا خط لے کر، تو یہ اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ آواز دے کر پوچھا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو دروازے کی پشت سے آواز آئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ہاتھ پیر کانپنے لگے، حسین کا قاصد؟ حسین نے کوئی پیغام بھیجا ہے؟ اٹھ گئے دسترخوان سے، جا کے خط لیا، آنے والے کو اپنے غلام سے کہا کہ ٹھہراؤ انہیں، ان کی خدمت کرو، ان کو استراحت کے لیے ہمارے سرائے میں لے جاؤ۔ خط لیا، امام کا خط کھول کے پڑھا آنکھوں سے لگا کر۔ اس میں لکھا ہوا تھا من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ، یہ حسین ابن علی کا خط رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف۔ حبیب، ہماری نسبت رسول اللہ سے کیا ہے تم جانتے ہو، تو بس یہ جان جاؤ کہ ہم دشمن میں گر چکے ہیں، دشمن نے ہمارے گرد حلقہ بنا لیا ہے، اور یاد رہے کہ میرے ساتھ زینب بھی ہے۔ بس یہ خط پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ زوجہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ حبیب کیا لکھا ہے، حبیب کیا لکھا ہے، حبیب کیا کہا ہے حسین نے، کیا بھیجا ہے خط؟ کہا حسین ابن علی کربلا میں دشمن میں گر چکے ہیں، یزیدی لشکر نے حسین کے گرد حلقہ بنا لیا ہے، اور وہ حسین کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ حسین نے یہ نہیں لکھا کہ میری مدد کو آؤ، یہ تو امام حسین نے آگاہ کیا ہے نا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اس وقت اس امتحان میں ہوں، تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ تو زوجہ پوچھنے لگی کیا کرو گے، پھر کیا چاہتے ہو، کیسے پہنچو گے، کیا کرو گے؟ تو قلب زوجہ کے امتحان کے لیے کہنے لگے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں حسین کی کیا مدد کروں گا؟ تو سنیں گے کچھ نہیں کہا اس عورت نے، چند قدم بڑھ کر چادر سر پہ رکھ کر کہنے لگی پھر مجھے جانے دو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حبیب، تم نے ہی تو بتایا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ زینب کبریٰ بھی ساتھ ہے، اگر تم نہیں جا سکتے تو مجھے جانے دو۔ کہ اللہ رے مظلومیت حسین، اللہ رے غربت حسین، کہ عورتیں بھی حسین پہ ترس کھا رہی ہیں۔ کیا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے حسین مجھے یاد کرے اور میں حسین مولا کی مدد کو نہ جاؤں؟ اپنے غلام کو بلا کر کہا گھوڑا تیار کرو اور شہر کے باہر، کوفہ ہے یہ، شہر کے باہر فلاں مقام پہ جا کے قیام کرو، حالات نامساعد ہیں، میں کچھ دیر میں پہنچوں گا اور تاخیر ہو جائے تو خبردار یہ نہ سمجھنا کہ میں نہیں آ رہا۔ حبیب بے راہوں سے ہوتے ہوئے، انجان رستوں سے ہوتے ہوئے جب وہاں پہنچ رہے تھے تو کچھ تاخیر ہوئی، تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اگر میرا مولا نہیں آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر کربلا جاؤں گا، فرزند زہرا نے مدد کے لیے پکارا ہے۔ آگے بڑھ کر کہا تم میرے مولا کے محبت کرنے والے ہو، میرے مولا کے محب ہو، جاؤ میں نے حسین کے نام پہ تمہیں آزاد کر دیا۔ پیروں میں گر گیا مولا، جب آپ کی خدمت کا وقت تھا تو مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب اولاد زہرا کی خدمت کا وقت آیا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے، میں بھی حسین مولا کے کام آ جاؤں۔
اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لیا، دونوں روانہ ہوئے میدان کربلا کی طرف۔ جیسے ہی کوفے کی طرف سے گرد اٹھنے لگی نا، سنیں گے مولا حسین نے آواز دی، عباس، علی اکبر، قاسم، جلدی آؤ، میرا حبیب آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس آگے بڑھے، حضرت علی اکبر آگے بڑھے، حبیب کا بڑھ کر استقبال کیا۔ حبیب میں مظاہر کو مولا حسین نے اپنے گلے سے لگایا۔ خیمے سے بی بی فضہ نکل کر آئی اور امام حسین سے آ کر کچھ کہا تو مولا حسین نے فرمایا، اماں تم خود کہہ دو حبیب سے۔ تو فضہ آگے بڑھی اور کہا، حبیب تمہیں زینب نے سلام کہا۔ حبیب نے امامہ اتار دیا، نبی زادیہ ہمیں سلام کہہ رہی ہیں۔ اللہ نے غربت اہل بیت، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، ایسا ہی حق ہے پرسہ دینے کا، ایام رونے کے ہیں۔ عزیزانو، حبیب ابن مظاہر امام حسین کی ڈھارس تھے، یعنی میں اگر حبیب کی عظمت کو میں یہ جملہ کہوں کہ اہل بیت میں عباس اور اصحاب میں حبیب، ان دونوں کی طرف حسین بار بار دیکھتے تھے، کبھی عباس سے کچھ کہتے تھے، کبھی حضرت حبیب کو بلا کے کچھ کہتے تھے۔ اصحاب میں حبیب اور اہل بیت میں حضرت عباس۔ حبیب بن مظاہر سے بڑی ڈھارس تھی امام کو، ان کے جنازے پر مرثیہ بھی سب سے مکمل مفصل مرثیہ امام حسین کا ہے جی، حبیب بن مظاہر کے۔ جب امام حسین کی نماز کی حفاظت کرتے ہوئے جناب عبداللہ اور جناب زہیرقین زخمی ہوئے اور عبداللہ گرے ہیں، سعید ابن عبداللہ جب زمین پر گرے ہیں، امام نے ان کے سر کو اپنے زانوں پر لیا تو انہوں نے سر ہٹایا۔ امام نے فرمایا، سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہا، یہ سکینہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ شہزادوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو امام نے فرمایا، سعید وصیتیں کرو۔ سعید خون نکل رہا تھا ان کے بدن سے۔ امام نے فرمایا، سعید وصیتیں کرو۔ تو سعید نے وصیتیں کرتے ہوئے ایک مرتبہ مسکرانا شروع کیا۔ امام نے فرمایا، سعید مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے، میرے سرحانے رسول اللہ آ گئے ہیں، میری قسمت بہت بلند ہے، مجھے رسول لینے آئے ہیں۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، پھر سعید مسکرائے۔ امام نے فرمایا، سعید اب کیوں مسکرائے ہو؟ کہ مولا میرے سرحانے علی آ گئے ہیں، مجھے خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ لیکن سنیں گے زدارو، خوشخبری تو نبی بھی دے رہے تھے تو اس پہ مسکرائے، خوشخبری تو علی بھی دے رہے تھے، اس پہ سعید مسکرائے۔ باتیں کرتے ہوئے، وصیتیں کرتے کرتے سعید رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام نے فرمایا، سعید رو کیوں رہے ہو؟ کہا، مولا میرے سرحانے آپ کی ماں زہرا آ گئے ہیں، فاطمہ زہرا مجھے جنت کی بشارت دینے۔ اسی اسرا میں ابھی سعید ابن عبداللہ مولا نے آغوش میں لیا ہوا ہے، حبیب کے مصائب پڑھ رہا تھا۔ سعید ابن عبداللہ نے کہا، حبیب کہاں ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر کچھ عقب میں کھڑے تھے۔ امام حسین نے آواز دے کر کہا، حبیب کو بلاؤ، کچھ ہی دیر ہے کہ روح پرواز کر جائے گی سعید کی، کہیں ایسا نہ ہو حبیب کو آنے میں تاخیر ہو جائے، حبیب کو جلدی بلاؤ۔ حبیب قریب آ کر بیٹھے تو حضرت سعید نے کہا، حبیب اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ تو حبیب گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے، اپنا کان لے گئے ان کے دہن کے قریب، ان کے منہ کے قریب۔ تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے، حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، حسین کو تنہا نہ چھوڑ دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا جو ثواب عطا فرمائے۔ حبیب ابن مظاہر نے ایک ایسا بھی وقت آیا کہ امام حسین سے فرمایا، مولا مجھے اب جانے کی اجازت دے دیں، مولا مجھے اب جانے کی اجازت دے دیں، تھکیں گے نہیں، مجھے 2 منزلیں لینی ہیں، مولا مجھے قربانی کا موقع دیں، مجھے اب شہادت کے لیے موقع دیں کہ میں اپنے آپ کو پیش کروں۔ امام نے اپنے حبیب کو رخصت کیا ہے، حبیب کی طرح جیسے کسی دوست کو رخصت کیا جاتا ہے۔ امام نے رخصت کیا، حبیب ابن مظاہر گھوڑے پر بیٹھ کے میدان کربلا میں گئے۔ انصار میں واحد مجاہد ہے جس نے 80 سپاہیوں کو فنار کیا ہے۔ ضعیف العمر ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، مگر 80 سپاہیوں کو حبیب نے فنار کیا ہے۔
مگر زخم پر زخم لگتے رہے، زخم بڑھتے چلے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک تیر ان کی پیشانی پہ آ کے لگا۔ حبیب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور امام کو آواز دی، مولا میرا سلام آخر لیجیے گا۔ حسین گئے ہیں حبیب کے لاشے کے قریب اور لاشے پہ کھڑے ہو کر امام نے مرثیہ پڑھا، یا اللہ میں حسین گواہی دیتا ہوں کہ ایک رات میں قرآن پڑھ لیتا تھا، یا اللہ میں حسین گواہی دیتا ہوں یہ عامل قرآن تھا، میرا حبیب مجھ سے چھن گیا۔ امام نے لاشا خود اٹھایا، حضرت عباس نے بڑھ کر کہا مولا مجھے اٹھانے دیجئے۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا بابا لاشا میں اٹھا لیتا ہوں، کہا میرا حبیب ہے میں اٹھاؤں گا لاشا۔ میرے مولا نے اپنے حبیب کا لاشا خود اٹھایا، گنج شہیدہ میں لے جا کے رکھ دیا۔ عزاداروں 11 محرم کو قافلہ لٹا ہوا اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف لے جایا گیا۔ ہر شہید کا سر ایک ایک نیزے کی انی پر تھا، حبیب کا سر بھی نیزے کی ایک انی پر تھا جسے خولی نے اٹھایا ہوا تھا۔ جب یہ قافلہ کوفے سے گزرتا ہوا شام کی طرف بڑھا تو قاسم ابن حبیب ابن مطاہر کا جوان بیٹا جو واقعہ کربلا میں شامل نہیں ہوا تھا، وہ نہیں پہنچ پایا تھا اپنے بابا کے قریب، لیکن شہادت کی خبر سنی تو یہ پلٹا اور جب راستے میں قافلے سے ملا تو اس نے دیکھا میرے بابا کا سر نیزے کی انی پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو خولی کے قریب جا کے قاسم نے کہا یہ سر میرے بابا کا ہے، میں قاسم ہوں ان کا بیٹا ہوں، یہ سر مجھے دے دو، میں ان کا سر دفنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے تو شام سے انعام ملے گا دربار سے، کیا تمہیں کیا توقع ہے، تمہیں کیا ملے گا؟ جو تمہیں ملے گا وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ کہنے لگا نہیں مجھے تو ایک سر پہنچانا ہے، حکم ہے کہ کوئی سر غائب نہیں ہونے پائے، ہر سر کو شام تک پہنچانا ہے، ہر کٹے ہوئے سر کو شام تک پہنچانا ہے، میں نہیں دے سکتا تمہیں۔ تو عزاداروں سنیں گے، قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 نوجوانوں کو جمع کیا اور جب یہ قافلہ ایک خرابے سے، ایک گنجان آبادی سے گزرنے لگا، ایک بیابان سے گزرنے لگا جہاں آبادی نہیں تھی، تو قاسم ابن حبیب نے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ خولی پر حملہ کیا اور اپنے بابا کا سر لینے میں کامیاب ہوا اور جلدی سے گزرتے ہوئے ایک جملہ کہنے لگا، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نیزے پہ نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ جملہ امام سجاد نے سن لیا، حال متغیر ہو گیا، بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، بابا قاسم صحیح کہتا، ہمارے ہاتھوں میں مشیت کی ہتھکڑیاں، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔